أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون صدق الله مولانا العظيم قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم إني عبد الله وخاتم النبيين أو كما قال عليه الصلاة والسلام قال النبي صلى الله عليه وسلم أنا آخر الأنبياء وأنتم آخر الأمم أو كما قال عليه الصلاة والسلام وقال النبي صلى الله عليه وسلم أنا خاتم النبيين لا نبي بعدي أو كما قال عليه الصلاة والسلام وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بابا سے بلند درود اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آله والكرام وآله وأصحابه وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا خاتم النبيين. معزز و مکرم سامعین محترم، آج 8 ستمبر کی تاریخ ہے اور آج سے ایک روز قبل جو تاریخ گزری وہ 7 ستمبر، اور یہ تاریخ پاکستان کے موجودہ تاریخ میں دو حیثیتوں میں بڑی اہمیت کی حامل ہے، اور پہلی اس کی جو اہمیت ہے 7 ستمبر 1971 جب دوسری جنگ پاکستان اور ہندوستان کی ہوئی تو یہ وہی دن تھا جس دن پاک فضائیہ نے پاکستان کی فضائی افواج نے اپنی مہارت کا، اپنے جذبہ حب وطنی کا ایسا باکمال مظاہرہ کیا کہ تاریخ دنیا میں آج بھی اس کی مثال دی جاتی ہے۔ ہم آج ان شہداء کی یاد بھی منا رہے ہیں اور ان کی عظمتوں کا اعتراف بھی کرتے ہیں۔ 7 ستمبر گویا پاکستان کی جغرافیائی سرحدوں کی حفاظت کرنے ہے۔ 6 ستمبر
سے یہ بات شروع ہوئی اور 7 ستمبر تک پہنچی۔ 6 ستمبر کو یوم دفاع پاکستان منایا جاتا ہے اور 7 ستمبر کو یوم فضائیہ بھی منایا جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی جتنے شہداء ہیں ان کی مغفرت فرمائے اور ان کو اعلیٰ درجہ بتائیں، اور ہم مسلمانوں کو بھی شہادت کی موت عطا فرمائے۔ 7 ستمبر کی دوسری جو اہمیت ہے وہ 7 ستمبر کی پہلی اہمیت ہم نے عرض کی کہ پاکستان کی جغرافیائی سرحدوں کی حفاظت، اسٹریٹجک اور جغرافک جو ہماری حدود ہے پاکستان کی، اللہ تعالیٰ نے پاکستان کے سپاہیوں کو اس کی حفاظت کی توفیق عطا کی۔ لیکن 7 ستمبر کا دن اس کے محض 3 سال کے بعد 1974 میں جب آیا تو اللہ تبارک و تعالی نے اسلامیان پاکستان کو، مسلمانان پاکستان کو اسلام کی نظریاتی سرحدوں کی حفاظت کی توفیق عطا کی۔ افواج پاکستان نے پاکستان کی جغرافیائی سرحدوں کی حفاظت اور اسلامیان پاکستان نے سب نے مل کر اس کے 3 سال کے بعد اسلامی نظریاتی سرحدوں کی حفاظت۔ اس بات کو ذہن میں رکھیں۔ مولانا آپ آگے یہ بات، یہ فرق کیا ہے جغرافیائی سرحد اور نظریاتی سرحد کیا ہے؟ اس کو آپ یوں سمجھیں کہ زمین کا وہ ٹکڑا جو اللہ تبارک و تعالی نے ملک خداداد کی صورت میں ہمیں عطا فرمایا، وہ زمینی ٹکڑے کی حفاظت، اسے جغرافیائی سرحد کی حفاظت کہا جاتا ہے۔ لیکن جس جذبے کے تحت ہمیں یہ ٹکڑا عطا کیا، جس اسپرٹ سے ہمیں یہ ٹکڑا عطا کیا، جس نظریے کے تحت ہم نے یہ وطن حاصل کیا، اس نظریے کی بقا اور اس کی حفاظت یہ نظریاتی سرحدوں کی حفاظت کہلاتی ہے۔ وہ نظریہ کیا تھا؟ پاکستان کی اساس کیا ہے؟ بنیاد کیا ہے؟ تو پاکستان کی اساس ابھی میں 1 ہفتہ پہلے کی غالباً بات ہے کہ چیف آف آرمی اسٹاف کسی تقریب سے خطاب کر رہے تھے موجودہ، تو انہوں نے برجستہ یہ جملہ کہا کہ پاکستان تو کلمے کی بنیاد پر بنایا گیا تھا۔ پاکستان یعنی پاکستان بننے کی بنیاد اور اساس کیا ہے؟ کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم۔ پاکستان کی بنیاد کلمہ، اور نعرہ ہی بن گیا پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اصغر گولڈوی کی ایک نظم تھی، یہ نظم اصغر گولڈوی صاحب کی تھی، بڑی مشہور ہوئی اور پھر یہی نعرہ بن گیا، پڑھا لکھا ہو یا بے پڑھا، وہ کھیتی بان ہو، وہ ریڑی بان ہو، وہ کوچوان ہو، یا کسی بڑے فرم کا ڈائریکٹر ہو، سی ای او ہو، یا کچھ بھی ہو،
ہر ایک نے یک زبان ہو کے یہ نعرہ لگایا. تو آج پاکستان میں ہم الحمدللہ اس نظریاتی سرحدوں کی حفاظت کی یادگار منا رہے ہیں. 7 ستمبر 1974 جس طرح پاکستان اس نظریے کی بنیاد پر لیا گیا، لیکن ابھی نظریے کی باؤنڈریز سیف نہیں تھیں، نظریے کی باؤنڈریز محفوظ نہیں تھیں، کیونکہ پاکستان تو بن گیا مگر پاکستان بنتے ہی ملکہ برطانیہ کی خواہش پر پہلا وزیر خارجہ جو ہے وہ قادیانی لگایا گیا. پہلا وزیر خارجہ، اور یہ انگلینڈ کی فرمائش پر 2 عہدے انگلینڈ کی فرمائش پر آئے. ایک وزیر خارجہ، شاید آپ کو یہ تاریخ نہ یاد ہو، میں بتانا چاہتا ہوں. ایک وزیر خارجہ اور دوسرا چیف آف آرمی اسٹاف. فوج کا پہلا جنرل جو تھا وہ انگریز تھا، پاکستانی نہیں تھا، مسلمان نہیں تھا، کرسچن تھا. اب آپ اندازہ لگائیے، جب 2 مین عہدے فرمائش کر کے لے لیے گئے تو اب جو بھی ہے وہ رسمی ہے، بظاہر کھلونا ہے، دے بھی دیا گیا تو باؤنڈریز انسیف ہے، باؤنڈریز محفوظ نہیں ہے. تو مسلمانان پاکستان کی جد و جہد پاکستان بنا کے ختم نہیں ہوئی، بلکہ جد و جہد بڑھنے لگی. حتیٰ کہ پرامن ذرائع سے جب معاملات قابو میں نہیں آئے، جب ذمہ داران حکومت کو کہہ کر بھی قادیانی وزیر خارجہ کو برطرف نہیں کرایا جا سکا، تو پھر ایک احتجاجی مہم شروع ہوئی. یہ ہے تاریخ. اب سنو تاریخ کیا ہے. تو تاریخ یہ ہے کہ 47 میں پاکستان آزاد ہوا، لیکن میں نے آپ کو بتایا 2 عہدے کس کے پاس تھے؟ بظاہر پاکستان کے پاس، لیکن حقیقت میں انگلینڈ کے پاس تھے. ایک چیف آف آرمی اسٹاف. پوری دنیا میں پاکستان وہ واحد ملک ہے جس کے چیف آف آرمی اسٹاف کو تو سب جانتے ہیں، شاید صدر وزیر اعظم کو کوئی نہیں جانتا. یہ پوری دنیا کا وہ واحد ملک ہے کہ جس کے فوج کے سربراہ کو سب جانتے ہیں، لیکن حکومت کے سربراہ کو کوئی جانتا ہے یا نہیں جانتا، یہ سوال ہے. کتنا اہم عہدہ. آج آپ سے میں پوچھوں، اس ملک میں سارے مسائل کی حل کرنے کے لیے کوئی ایک بات ایسی بتائیے کہ وہ صحیح ہو جائے تو پورا ملک صحیح ہو جائے، تو آپ کیا بولیں گے؟ آپ کیا کہیں گے؟ وہ مرکزیت کس کو ملے گی؟ فوج کو ملے گی. آپ کہیں گے جو اس ملک میں فوج اگر واقعتاً پاک فوج کے فرائض انجام دینا شروع کر دے تو پھر یہ ملک جنت نظیر ہو جائے، یہ ملک دنیا میں ترقی کا ایک مثال اور نمونہ بن جائے. اللہ کرے، ہماری تمنا ہے، اللہ کرے. اور جب جب وقتی طور پر یہ کردار ادا کیا گیا، جب وقتی طور پر، عارضی طور پر بھی اگر یہ کردار ادا کیا گیا تو آپ نے دیکھا کہ ملک میں اس کے بہترین اثرات نظر آئے. آج سے 10 سال پہلے کراچی کے اندر روزانہ 13 14 15 16 18 20 ٹارگٹ کلنگ روز ہوتی تھی، معمول تھا نا. لیکن جس وقت فوج نے تہیہ کر لیا کہ اب یہ معاملہ نہیں ہونے دینا تو الحمدللہ وہ معاملہ ختم ہو گیا. یہ تو آپ کے اوپر ہے کہ آپ اس ملک کو بنانا چاہتے ہیں یا نہیں بنانا چاہتے. طالبان نے، پاکستانی طالبان نے، افغان طالبان کا معاملہ علیحدہ ہے. پاکستان تھا جو پاکستان میں ان کے ڈپلیکیٹ ڈالٹا بناسپتی بننے کی کوشش کر رہے تھے، اور وہ تو کافروں سے لڑ رہے تھے، یہ مسلمانوں میں ہی بم پھوڑنے لگے.
یہ مسلمانوں کے خلاف ہی لڑنے لگے، ان وحشیوں کے، ان کو نکیل ڈالنے کے لیے جس دن فوج نے عزم کر لیا، الحمدللہ پورے علاقے صاف کر دیے، کتنی جانیں اپنی قربان کی، ہزاروں شہداء، غالباً ایک محتاط اندازے کے مطابق 70,000 سے زیادہ شہادتیں سول اور فوج کی ہوئی، تو قربانیاں دی۔ تو جب بھی مخلص ہو کے کام کرتے ہیں اثرات برکت والے ملتے ہیں، لیکن جب بھی پالیسیز مختلف ہو جاتی ہیں تو پھر ملک بھی تباہ ہوتا ہے، قوم بھی تباہ ہوتی ہے۔ آج آپ کے سامنے حال ہے، آج میں تو ڈر رہا ہوں آنے والے وقت سے کہ لوگ ایک دوسرے کا گلا کاٹیں گے، بجلی کے بل، پیٹرول کی قیمت، جو معمول کی کھانے کی اشیاء، ان کے بھئی عیش تو چھوڑیے، جو معمول کے کھانے کا راشن، پہلے تو سال میں ایک بجٹ بنتا تھا، اب تو ہفتے میں کئی بجٹ بنتے ہیں، روز قیمتیں تبدیل ہوتی ہیں۔ کیا ہوگا؟ کون سا وقت آنے والا ہے؟ اللہ تعالی ہم پر رحم فرمائے۔ لیکن یہ سب ہمارے اعمال کا بھی نتیجہ ہے، کیونکہ ہم میں سے ہر شخص حوث کا دل دادا، میں اکثر کہتا ہوں، میری بات بری لگتی ہوگی لیکن کیا کروں، یہ نظارے میں دیکھتا ہوا روزانہ آپ بھی دیکھتے ہیں، جو نیا مکان بنتا ہے وہ 3 فٹ 4 فٹ آگے گھیر کے بنتا ہے، روڈ کو گھیر لیتے ہیں، سرکاری زمین پہ قبضہ کر لیتے ہیں، صرف روڈ ہی نہیں، لوگ تو مسجدیں بنا دیتے ہیں، لوگ تو مزارات بنا دیتے ہیں۔ نہ میں مسجد کا قائل ہوں ایسی، نہ میں ایسے مزار کا قائل ہوں، نہ میں ایسے گھر کا قائل ہوں۔ یاد رکھیے میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا، جس نے ظلم سے 1 انچ زمین بھی ہتھیائی، کل قیامت میں 7 آسمانوں کے طوق اس کے گلے میں ڈالے جائیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں اس عذاب سے محفوظ فرمائے۔ ہم تو کیے جا رہے ہیں اور یہ نہیں پتا ہوتا کہ جب پورا ہونے کا وقت آئے گا مزے لینے کا تو ہم ہی قبر میں چلے جائیں گے۔ اس لیے میں بڑے دل جلا کے یہ بات کہتا ہوں کہ جب 4 فٹ جگہ گھیرتے ہو تو اپنی قبریں بھی وہیں بنا لو، اپنی قبریں بھی اسی جگہ مختص کر لو، تاکہ تکلیف ہی نہ ہو باہر جا کے قبرستان جانے کی۔ آج مسلمانوں کا قبرستان دیکھو تو دیکھ کے شرم سے سر جھک جاتے ہیں، قبر کے اوپر قبر، پاؤں رکھنے کی جگہ نہیں، میت کو دفنانے کی جگہ نہیں، ڈولا لے جانے کی جگہ نہیں۔ اور دکھ تو یہ کہ جب ہم جانوروں کو قبروں پہ پیشاب کرتے ہوئے دیکھتے ہیں، یہ ہمارا حال ہے۔ یہ مسلم قوم، یہ وہ قوم ہے جس کو اللہ نے فرمایا خیر، تم بہترین امت ہو، تم بہترین کنتم خیر امت اخرجت للناس، جن کو اللہ نے قرآن میں فرمایا تم ساری امتوں میں بہترین امت ہو۔ یہ بہترین امت ہے جن کی قبروں پہ کتے پیشاب کریں؟ یہ بہترین امت ہے؟ یہ ہمارا حال ہے۔ ہماری اخلاقی گراوٹ، ہماری معاشرتی گراوٹ، ہماری تہذیبی گراوٹ، پڑوسی کے کل کی خبر ہے، پشاور میں بچوں کی لڑائی میں بڑے نکل آئے اور گولی مار دی، ایک قتل ہو گیا۔ یہ گراوٹ کیا کفار مکہ یہی تو نہیں کرتے تھے؟ کبھی گھوڑا آگے بڑھانے پہ لڑائی، کبھی پانی پینے پلانے پہ لڑائی، کبھی کسی بات پہ لڑائی۔ تو بتاؤ کیا اس معاشرے سے بدتر آج کا معاشرہ نہیں ہو گیا؟ وہ تو کافر ہو کے کام کرتے تھے، ہم حضور کے غلام کہلا کے کام کر رہے ہیں، ہم حضور کے امتی ہو کے کام کر رہے ہیں۔ کیا یہ سوچنے کی بات نہیں؟ تو میرے عزیز، 1953 کے اندر تحریک چلی قادیانیوں کے اس وزیر کو ہٹانے کے لیے۔ آپ کہیں گے عیسائی چیف آف آرمی اسٹاف کو ہٹانے کے لیے کیوں نہیں چلی؟ تو عیسائی چیف آف آرمی اسٹاف اس وقت تک ہٹ چکا تھا اور مسلمان نام کا بظاہر چیف آف آرمی اسٹاف آ چکا تھا، لیکن اسی چیف آف آرمی اسٹاف نے جمہوری حکومت کو برطرف کیا
اور پہلا ماشاء اللہ لگایا، اسکندر مرزا پہلا ماشاء اللہ لگایا. تو یہ الگ تاریخ ہے. ہمارا اس وقت عنوان 7 ستمبر کا. تحریک ختم نبوت چلی 1953 کے اندر، اور چونکہ نام نہاد مسلمان برسر اقتدار تھے، خواجہ ناظم الدین کی حکومت تھی، چیف آف آرمی اسٹاف نام نہاد مسلمان تھا، لیکن آرمی کے بڑے بڑے عہدوں پر قادیانی جنرل بیٹھے ہوئے تھے. آپ سن کر حیران ہوں گے کہ جس ملک کو کلمے کی بنیاد پر حاصل کیا گیا، اس ملک میں تاجدار ختم نبوت زندہ باد کے نعرہ لگانے پر 10,000 مسلمانوں کو گولی مار دی گئی. اٹھائے تاریخ پڑھے نا. یہ پاکستان میں ہوا ہے، یہ ہندوستان میں نہیں ہوا، یہ سری لنکا میں نہیں ہوا، یہ برما میں نہیں ہوا، یہ فلسطین کی بات نہیں بتا رہا میں آپ کو، یہ کشمیر کا واقعہ نہیں بتا رہا، یہ لاہور کا مسجد وزیر خان کے باہر کی بات بتا رہا ہوں. 1953 میں 10,000 مسلمانوں کو شہید کر دیا گیا. بڑے بڑے اکابر علماء کو گرفتار کر کے جیلوں میں بند کر دیا گیا. مولانا محمد شفیع کاروی مرحوم کو بھی گرفتار کر لیا گیا. مولانا عبدالستار خان نیازی کو بھی گرفتار کر لیا گیا. علامہ خلیل احمد قادری کو گرفتار کیا گیا لاہور سے. علامہ ابو الحسنان اعلی حضرت کے خلیفہ، ان کو گرفتار کیا گیا. گرفتار کر کے پہلے حیدرآباد جیل میں، پھر سکھر جیل میں رکھا گیا. یہ تو ان کا کردار تھا. اور یہ ہمارے بزرگوں کا کردار کہ 7 سال جیل میں رہے، اور 7 سال کے بعد جب جیل سے باہر نکلے تو خالی ہاتھ نہیں نکلے، بلکہ اس جیل میں آپ نے قرآن کی تفسیر 7 جلدوں کے اندر فرمائی. 7 جلدوں کے اندر تفسیر حسنات کے نام. ایک جلد اتنی موٹی ہے، ایک جلد اتنی ماشاءاللہ موٹی ہے، اور ایسی 7 جلدیں گویا ایسا لگا ہر سال ایک جلد تیار ہوتی تھی. سبحان اللہ. یہ کردار ان کا ہے اور وہ کردار ان کا. 7 سال کے بعد رہائی دی. 2 سال تک تو یہی نہیں بتایا کہ بیٹے کو کہاں رکھا گیا. مولانا خلیل احمد قادری ان کے بیٹے تھے، یہی نہیں بتایا گیا. مولانا عبدالستار خان نیازی کو پھانسی کی کال کوٹری میں پہنچا دیا. مولانا عبدالستار خان نیازی تحریک پاکستان کا، مسلم فیڈریشن کا صدر، طلبہ فیڈریشن جو تھی اس کا صدر، جس کی تقریر سن کر بانی پاکستان محمد علی جناح نے کہا تھا اگر اس جیسے نوجوان میرے ساتھ کھڑے ہو جائیں تو پاکستان بنانے سے مجھے کوئی نہیں روک سکے گا. وہ مولانا عبدالستار خان نیازی، پاکستان جس نے بنایا، اس پاکستان بننے کے بعد جب وہ کلمہ یاد دلا رہا ہے تو مجرم قرار دیا جا رہا ہے. جب وہ بنیاد یاد دلا رہا ہے تو مجرم قرار دیا جا رہا ہے، حتیٰ کہ پھانسی کی کال کوٹری میں پہنچا دیا. دن گننے لگے کہ کب پھانسی ملے گی. 6 دن 7 راتیں. کتنے؟ 6 دن 7 راتیں. مولانا کے نیفے سے ہزار بند بھی نکال دیا گیا، کیونکہ پھانسی کی کوٹری میں بہت سے پھانسی کے منتظر مجرم فرسٹریٹ ہو کر، گھبرا کر، موت کے خوف سے خود ہی پھندا لگا لیتے ہیں، اسی رسی سے اپنا گلا باندھ لیتے ہیں. کبھی کبھی دماغی کیفیت یہ ہو جاتی ہے تو ان کے نیفے سے زاربند نکال لیا جاتا ہے. مولانا اسی شان و شوکت کے ساتھ پھانسی کی کوٹری کے اندر پھانسی کا انتظار کر رہے ہیں کہ ملکہ برطانیہ بادشاہ کا انتقال ہو گیا. بادشاہ انجہانی ہو گیا انگلینڈ کا، جارج ششم غالباً. جب مر گیا تو اس کی جو بیوی ہے وہ ملکہ برطانیہ بنی، ایلزابتھ، جس کا ابھی حال پچھلے سال انتقال ہوا، وہ برطانیہ کی ملکہ بنی. یہ 1954 کی بات ہے. کب کی بات ہے؟ 1954 کے آس پاس کی بات ہے. جب وہ برطانیہ کی تاج پوشی کا وقت آیا ملکہ برطانیہ کی، تو اس خوشی میں جتنے برطانیہ کے انڈر میں ممالک آزاد کیے گئے تھے ان میں پھانسی کے مجرموں کی سزا معاف کر دی گئی. ملکہ برطانیہ کے تاج پوشی کی خوشی میں تو مولانا عبدالستار خان نیازی بھی
پھانسی کی کال کوٹڑی سے دوسری کوٹڑی میں منتقل کر دیے گئے، یعنی پھانسی کی سزا ان کی معاف کر دی گئی۔ اب عجیب کہانی ہے، مولانا عبدالستار خان نیازی رہا ہوئے پرسوں بعد، جب رہا ہوئے اپنی سزا کاٹ کر، تو کسی نے آپ سے پوچھا مولانا آپ کی عمر کتنی ہے؟ سنو یہ جملے آسان نہیں ہے، یہ یاد رکھنے کے قابل ہیں۔ کسی نے پوچھا آپ کی عمر کتنی ہے؟ آپ نے فرمایا 6 دن اور 7 راتیں۔ کیا فرمایا؟ پوچھنے والا ہنسنے لگا، کہا مولانا مذاق کر رہے ہیں، اتنے لہیم شہیم، اتنے سال تو جیل میں گزار دیے، آپ کیسا مذاق کر رہے ہیں؟ 6 دن اور 7 راتیں؟ آپ نے فرمایا زندگی نیازی کی کہاں گزری بتانے کے لائق نہیں ہے، لیکن جو 6 دن اور 7 راتیں حضور کی محبت کی وجہ سے مجرم قرار دے کر پھانسی کے انتظار میں گزری ہیں، کل قیامت میں محبوب کے دربار میں پیش کرنے کے لیے نیازی کے پاس یہ ہے 6 دن اور 7 راتیں۔ میرے بڑے شاہ صاحب، میرے استاد محترم، میرے والد نسبتی، اس شہر کے عظیم عالم دین علامہ سید شاہ تراب القادری رحمت اللہ علیہ، آپ اکثر یہ واقعہ سناتے تھے، اور میں بھی اکثر یہ بات سناتا ہوں، کیوں نہ سناؤں؟ اپنے بڑوں کی بات نہ کروں گا تو احسان فراموش کہلاؤں گا، احسان فراموش نہیں ہوں۔ شاہ صاحب فرماتے تھے، اور یہ کہتے ہوئے شاہ صاحب کی آنکھیں بھر آتی، آپ فرماتے نیازی صاحب تو کامیاب ہو گئے، ان کے پاس تو محبوب کے سامنے 6 دن اور 7 راتیں ہیں، تم بتاؤ دعویٰ کرنے والوں محبت کا، تمہارے پاس سرکار کی بارگاہ میں پیش کرنے کے لیے کیا ہے؟ کوئی ایک لمحہ، کوئی ایک دن، کوئی ایک ساتھ، کوئی ایک مہینہ، کوئی ایک سال جو تم نے اپنے محبوب کی محبت میں ظلم سہتے ہوئے گزارا ہو، وہ ہے ہمارے پاس؟ جھانکو اپنے اندر۔ لیکن آج کے دور میں بھی مولانا عبدالستار خان نیازی کی فکر کے چاہنے والے آج بھی مجاہد زندہ ہیں الحمدللہ۔ ابھی 3 دن پہلے صدر میں ریڈی اسٹریٹ پر جو قادیانیوں کا ان کی کمین گاہ بنی ہوئی تھی، اور ان کمینوں نے اپنے اس ارتداد خانے کو مسلمانوں کو دھوکہ دینے کے لیے مسجد کی شکل دی ہوئی تھی، جو آئین کے بھی خلاف ہے، جو قانون کے بھی خلاف ہے۔ چند مسلمانوں نے اپنی غیرت ایمانی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اس سے پہلے بھی اس پر حملہ کیا تھا، اور اس کے کئی مینار توڑ دیے تھے، اس کی کئی چیزیں تہس نہس کر دی تھیں، لیکن کچھ چیزیں پھر بھی باقی تھیں، انہوں نے کہا یہ بھی باقی نہیں رہنا چاہیے۔ 3 دن پہلے آپ نے سوشل میڈیا پر دیکھا ہوگا، بہت سے لوگوں نے، وہ جذباتی نوجوان پہنچے اور انہوں نے ہتھوڑے نکالے اور اپنے ہاتھوں سے وہ توڑ دیے۔ اللہ اکبر! ہونا تو یہ چاہیے تھا، ہمیں ان کو سر پہ بٹھانا چاہیے تھا۔ بتاؤ انہوں نے جائز کام کیا کہ نہیں کیا؟ انہوں نے آئین و قانون کی وہ ریاستی ذمہ داری جو ادا کرنا ریاست کی ذمہ داری ہے، اور جب ریاست اپنی ان حساس ذمہ داریوں کو ادا کرنے میں غافل ہوگی تو بتاؤ مسلمان پھر اشتعال میں آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ یہ مسلمان نے تو وہ ذمہ داری ادا کی جو مثال کے طور پر پولیس کو معلوم ہے کہ فلاں آدمی چور اور کرپٹ ہے، لیکن وہ اسے گرفتار نہیں کر رہی، اور اگر کوئی مسلمان عام شہری اس کو پکڑ لے اور اس کو قانون کے حوالے کرنے کی کوشش کرے تو یہ ذمہ داری کس کی تھی؟ ریاست کی۔ لیکن جب وہ اپنی ذمہ داریوں کو ادا کرنے میں ناکام ہو تو پھر عام شہری قانون کی ذمہ داری ادا کرنے کا فریضہ انجام دیتا ہے۔ بس یہی کام ان مسلمانوں نے کیا، ہونا تو یہ چاہیے تھا ان کا شکریہ ادا کیا جاتا، ان کو سلام کیا جاتا۔ جواب میں انہیں 2 مقدموں کے اندر شامل مقدمہ کر دیا گیا، FIR کٹ گئی، 3 لڑکوں کو گرفتار کیا اور ان کو گرفتار کر کے تھانے میں بند کر دیا۔ دوسرے دن جب وہ کورٹ کے اندر پیش کیے گئے، میرے پاس ان کی مووی موجود ہے، دوسرے دن جب وہ کورٹ میں پیش کیے گئے، اللہ اکبر! نہ انہوں نے کسی سے شکوہ کیا، یار ہم نے تو دین کا کام کیا تھا، یار ہم نے تو آئین کی ذمہ داری پوری کی تھی، ہم نے تو قانون پاکستان کی رکھوالی کی تھی، ہم نے تو جو قانون کہتا ہے اس پر عمل درآمد کرنے کی کوشش کی تھی، ہم نے تو قانون کے رکھوالوں کی آنکھیں کھولنے کی کوشش کی تھی، ہمیں تو اپریشیٹ کیا جانا چاہیے تھا، ہمیں تو واہوا کیا جانا چاہیے تھا، کہ جائے کہ ہمارے ہاتھ میں ہتھکڑی، ہمیں تو افسوس ہے ہم نے یہ کام کیوں کر دیا۔
ہو سکتا تھا وہ یہ کہتے، لیکن میں حیران رہ گیا جب وہ کورٹ میں پہنچے، انہیں کسی کی پرواہ نہ تھی، دونوں ہاتھوں میں ہتھکڑی بندھی اور ہاتھ انہوں نے بلند کیے۔ آج ہم تو بڑے آرام سے بیٹھ کے نعرہ لگاتے ہیں، وہ ہتھکڑی باندھ کر جھوم کر کہہ رہے تھے تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد زندہ باد۔ کمال یہ ہے کہ عاشق ظلم سہ رہا ہو اور پھر بھی محبوب کا نام لے رہا ہو، یہ ہے شان۔ آج بھی عبدالستار خان نیازی کے ماننے والے موجود ہیں، آج بھی مولانا شفیع کاروی مرحوم کے ماننے والے موجود ہیں، آج بھی علامہ قائد اہل سنت علامہ شاہ احمد نورانی کے ماننے والے موجود ہیں، آج بھی علامہ سید شاہ تراب الحق قادری کے ماننے والے موجود ہیں، اور آج بھی الحمدللہ علامہ خادم حسین رضوی کے ماننے والے موجود ہیں۔ یہ سب برکت ہے کہ نہیں ہے؟ یہ قربانی ہے کہ نہیں؟ ہم اور آپ تو چین سے اپنے کام کر کے، کاروبار کر کے، بیوی بچوں میں مصروف رہ کے اپنے بستروں پہ سو جاتے ہیں، لیکن ہم ہی میں سے کچھ ہیں جو غیرت کی تڑپ کے اندر بے چین ہو کر بستر سے اٹھتے ہیں اور پورے مسلمانوں کا کفارہ ادا کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ بولو وہ ہمارے مجاہد ہیں کہ نہیں؟ آج وہ گرفتار ہیں، آؤ مل کے دعا کریں اللہ تعالیٰ نے باعزت رہائی عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ان مجاہدوں کی مدد فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کو غیب سے ان کی امداد فرمائے، اللہ ہمیں ان کا معاون بنا دے، اللہ تعالیٰ ان کے گھر والوں کی غیب سے کفالت فرمائے۔ یہی لوگ ہیں جن کی برکت سے دنیا چل رہی ہے، ورنہ ہمارے وجہ سے دنیا چل رہی ہے؟ ہم جو صرف بولنے والے، ہم جو صرف نمازیں پڑھنے والے، حرام کھا کے نماز پڑھتے ہیں، ڈرامہ دیکھ کر نماز پڑھتے ہیں، فلمیں دیکھ کر نماز پڑھتے ہیں، گانے سن کر نماز پڑھتے ہیں، یہ ہماری وجہ سے دنیا باقی ہے؟ دنیا ان کی وجہ سے باقی ہے جو محبوب کی عزت و ناموس میں پہرا دیتے ہیں، جو محبوب کے ختم نبوت کا تحفظ کرتے ہیں، اور جو ہتھکڑی لگا کر بھی اپنے ہاتھوں کو چوم کر نعرہ لگاتے ہیں۔ بولو عزت کے لائق وہ ہے کہ نہیں؟ تو تحریک چلی 53 میں، اور اس کے بعد وہ بڑھتے بڑھتے 74 کا سال آیا۔ قادیانیوں نے ایک واقعہ ایسا ہوا کہ نشتر میڈیکل کالج ملتان کے چند طلباء سیاحتی دورے کے اوپر شمالی علاقہ جات کی طرف جا رہے تھے۔ چناب ایکسپریس کے ذریعے جب وہ ٹرین پہنچی قادیانیوں کے گڑھ ربوہ اسٹیشن پر، اس وقت اس کا نام ربوہ تھا، اب اس کا نام چناب نگر ہے، اس وقت اس کا نام ربوہ تھا۔ یہ قادیانیوں کی ریاست ہے، ریاست کے اندر ایک ریاست ہے، جیسے اٹلی کے اندر ویٹیکن سٹی بنی ہوئی ہے، جس طرح اٹلی کے اندر ایک چھوٹا سا علاقہ خود مختار ہے، ویٹیکن سٹی کہلاتا ہے، پوپ جہاں رہتا ہے، پورے دنیا کے جو کیتھولک عیسائی ہیں ان کا امیر پوپ جہاں رہتا ہے، وہ ریاست خود مختار ہے، حالانکہ ایک ملک کے اندر بنی ہوئی ہے، وہ ویٹیکن سٹی کہلاتا ہے، اور ملک ہے اٹلی۔ تو اسی طرح پاکستان کے اندر ان خبیثوں کو اتنی طاقت اور پشت پناہی حاصل ہے کہ یہ گویا اپنے علاقے کو ایک ریاست کی طرح تصور کرتے ہیں۔ جب مسلمانوں کی گاڑی وہاں پہنچی، اسٹیشن پہ رکی، تو یہ کمینے اپنا لٹریچر بانٹنے لگے۔ جب مسلمان طلباء نے دیکھا کہ یہ قادیانیوں کا لٹریچر ہے، یہ بات ہے 22 مئی 1974 کی، 22 مئی 1974، تو انہوں نے جب دیکھا، انہیں ان کی غیرت ایمانی اسے قبول نہ ہوا، اور انہوں نے قادیانیوں کے خلاف نعرے لگانا شروع کر دیے، تاجدار ختم نبوت زندہ باد کے نعرے لگانا شروع کر دیے۔ تو ان قادیان اتنے میں وسل بجی اور ٹرین کے چلنے کا وقت ہو گیا۔ قادیانیوں نے یہ معلوم کر لیا کہ یہ دورہ کر کے کس ٹرین سے واپس آئیں گے اور کب آئیں گے واپس۔ ان کی واپسی ہوئی 29 مئی کو، 22 مئی کو گئے تھے، 29 مئی 1974 کو جب وہ ٹرین واپس، جب یہ طلبہ پہنچے اس ٹرین سے اسی اسٹیشن پر، تو قادیانی پہلے سے مسلح ہو کر کھڑے ہوئے تھے، چاقو، چھری، ڈنڈے، ہر طرح کے غیر روایتی ہتھیار سے
مسلح ہو کر کھڑے تھے. آپ حیران ہوں گے مسلمان طلباء کی تعداد 160 تھی اور قادیانی 4000 سے زیادہ تھے. انہوں نے ڈبہ رکتے ہی ٹرین رکتے ہی ڈبے میں چڑھے اور مسلمانوں کو مارنا شروع کیا. 140 مسلمان طلباء زخمی ہو گئے, شدید زخمی ہوئے. بچاؤ کرنے کی کوشش کرتے رہے لیکن بہت بڑی تعداد میں تھے وہ. اور اسٹیشن ماسٹر کو انہوں نے دھمکی دی کہ ٹرین کو چلنے نہیں دینا جب تک ہم نے نہیں کہنا ہے, جب تک ہماری پوری خون کی ہولی مکمل نہیں ہو ٹرین چلے گی نہیں. بالآخر 20 طلباء جان بچا کر ادھر ادھر بھاگنے میں کامیاب ہوئے اور انہی کی وجہ سے خبر لیک ہوئی, مسلمانوں تک پہنچی. تو اس کے بعد پورے پاکستان میں ان کے خلاف ایک احتجاجی تحریک شروع ہوئی. میں نے یہ دیکھا ہے کبھی بھی مسلمانوں نے پہلے بھی قانون ہاتھ میں نہیں لیا, نہ کبھی احتجاج میں قانون توڑنے کی کوشش کی, لیکن ہمیشہ دوسری طرف سے یعنی گورنمنٹ کی طرف سے ایسی شرارت کی جاتی کہ جس کے نتیجے میں اشتعال پھیلتا ہے, جس کے نتیجے میں پھر جذبات برانگیختہ ہوتے ہیں. بات پہلے احتجاج تک ہوتی ہے پھر لڑائی جھگڑے پر شروع ہو جاتی ہے. یہی ہوا کہ احتجاج بڑھنے لگا. اس پر الحمدللہ اس وقت قومی اسمبلی کے اندر اہل سنت کے 7 علماء موجود تھے جن کی قیادت قائد اہل سنت علامہ شاہ احمد نورانی صدیقی فرما رہے تھے. اور ہمارے اسی علاقے کے منتخب قومی اسمبلی کے ممبر شیخ الحدیث علامہ عبد المصطفیٰ ازہری رحمت اللہ علیہ وہ بھی ماشاءاللہ اس وقت اسمبلی کے ممبر تھے. اور انہوں نے بہت بڑا تاریخی کام یہ کیا کہ آئین کے اندر مسلمان کی غیر متنازع تعریف کو شامل کروایا. ورنہ کوئی تعریف بھی کرو کوئی فرقہ بحث کر لیتا تھا. آپ کے مہارت اور کمال کا یہ عالم تھا کہ آپ اس سے پہلے آئین پاکستان دستور ایک سال پہلے ہی بنا تھا 1973 کا آئین. اس میں مسلمان کی تعریف داخل کرنے کا جب وقت آیا تو یہ صحرا بھی علامہ عبد المصطفیٰ ازہری کے سر سجا. الحمدللہ ان سب بزرگوں نے تحریک چلائی اور 30 جون 1974 قومی اسمبلی کے اندر مولانا شاہ احمد نورانی صاحب نے قادیانیوں کو کافر قرار دلوانے کی قرارداد جمع کرائی. 30 جون 1974 2 مہینہ 7 دن اس پر بحث ہوئی. 2 مہینہ جولائی کا مہینہ, اگست کا مہینہ اور ستمبر کے 7 دن اس پر بحث ہوئی. پوری کاروائی ریکارڈڈ موجود ہے, آپ پڑھ سکتے ہیں, آپ دیکھ سکتے ہیں, آپ سن سکتے ہیں. 2 مہینہ 7 دن حتیٰ کہ قادیانیوں کا اس وقت کا ہیڈ مرزا ناصر کو لندن سے بلوایا گیا. مرزا ناصر کو اس کی درخواست پر لندن سے بلوایا گیا. اس نے آنے کے بعد قومی اسمبلی کے اندر کئی سیشن کے اندر شرکت کی, اس سے سوال و جواب ہوئے, اس کا بھی موقف معلوم کیا گیا, اس کا بھی نظریہ معلوم کیا گیا. ساری بحث کرنے کے بعد 7 ستمبر 1974 کو قومی اسمبلی کے تمام اراکین نے متفقہ طور پر غیر مشروط طور پر قادیانیوں کو منکرین ختم نبوت قرار دیتے ہوئے کافر و غیر مسلم اقلیت قرار دیا. زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد. یہ تاریخی جدوجہد الحمدللہ اکابرین اہل سنت اور ان کے ساتھ دیگر مکاتب فکر کے لوگ بھی, جمعیت علماء پاکستان, جمعیت علماء اسلام, جماعت اسلامی, دیگر لوگ بھی ساتھ ہوتے چلے گئے. اور سب نے مشترکہ طور پر جو قومی اسمبلی کے اندر لوگ تھے, چاہے وہ دینی جماعتیں, چاہے وہ سیکولر لوگ, چاہے وہ سیاسی جماعتیں, سب نے مل کر متفقہ طور پر مولانا شاہ احمد نورانی صاحب کی پیش کردہ قرارداد کی حمایت کی اور الحمدللہ یہ کافر قرار دیے تھے. دوران گفتگو ایک بات ایسی آئی کہ جس موقع پر جب مرزا ناصر بار بار اپنے آپ کو مسلمان قرار دینے پر بضد تھا اور کہتا تھا کہ ہم بھی ویسے ہی مسلمان ہیں جیسے سب مسلمان ہیں,
آج بھی بہت سے نوجوان، بہت سے بزرگ گمراہ ہو جاتے ہیں، کہتے ہیں یار جب وہ کلمہ پڑھتے ہیں، جب وہ کہتے ہیں ہم مسلمان ہیں، تو پھر آپ کیوں ان کو کافر قرار دیتے ہیں؟ تو سن لو، سن لو، دو باتیں بتانا چاہتا ہوں۔ ایک تو یہ کہ جب اس نے کہا کہ ہم بھی ویسے ہی مسلمان ہیں جیسے آپ، ہمارا اور آپ کا اسلام مختلف نہیں ہے، تو اٹارنی جنرل آف پاکستان مسٹر یحییٰ بختیار، جو اس وقت مسلمانوں کی طرف سے کراس کوسچن کر رہے تھے، جو سوالات کر رہے تھے مرزا ناصر سے، مسٹر یحییٰ بختیار نے ان سے کہا جناب آپ نے کہا ہمارا اور آپ کا دین ایک ہے، ہمارا اور آپ کا اسلام ایک ہے، ہمارا آپ کا خدا ایک ہے، ہم آپ جیسے مسلمان ہیں، لیکن آپ کی کتابوں کے اندر جو لکھا ہوا ہے میں وہ پڑھ کے سنانا چاہتا ہوں، پھر آپ بتائیے کہ یہ بات درست ہے کہ نہیں ہے۔ سبحان اللہ، اٹارنی جنرل کو یہ سوالات کس نے بنا کر دیے؟ علامہ عبد المصطفیٰ ازہری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اللہ کروڑا رحمت ان کی مرقد انور پر نازل فرمائے۔ آپ نے سوالات بنا کر دیے جس میں کئی کتابوں کے ان کے حوالے دے کر جس میں یہ لکھا تھا جو مرزا کی نبوت کو نہیں مانتا وہ کنجری کی اولاد ہے، جو مرزا کی نبوت کو نہیں مانتا وہ زنا کی پیداوار ہے، جو مرزا کو نبی نہیں مانتا وہ کافر اور بے ایمان ہے، جو مرزا کو نبی نہیں مانتا وہ حلال کی اولاد نہیں ہے، جو مرزا کو نبی نہیں مانتا وہ جہنم کا حقدار ہے۔ یہ ساری باتیں ان کتابوں میں لکھی ہوئی، وہ کتابیں میرے پاس بھی موجود ہیں، جس کو دیکھنی ہو حوالہ میں پیش کر سکتا ہوں۔ جب یہ پڑھ کر سنایا، اور ایک جگہ تو مرزا نے بڑا ہی عجیب معاملہ لکھا، اس نے کہا یہ جتنے نام نہاد مسلمان، ساری دنیا کو جو کہا کہ جتنے نام نہاد مسلمان میری نبوت کے منکر ہیں، جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، یاد رکھو ان کا خدا اور ہے، ہمارا خدا اور ہے، ان کا مذہب اور ہے، ہمارا مذہب اور ہے۔ یحییٰ بختیار نے کہا جناب ابھی تو آپ کہہ رہے تھے ہم بھی آپ جیسے مسلمان ہیں، اور ابھی آپ کے جو بڑے ہیں وہ کتابوں میں لکھ گئے، خود آپ کے نام نہاد نبی نے لکھا ہے کہ ہمارا خدا اور آپ کا خدا اور، اب بتائیے۔ تو ساری جماعت قومی اسمبلی کے سامنے مرزا ناصر کی کھڑکی بند گئی اور وہ اس کا جواب نہیں دے سکا، حتیٰ کہ ایک صاحب مسلمانوں کی صفوں میں سے وہ بڑا ان کو مسلمان کا جوش چڑھا ہوا تھا، وہ بھی کھڑے ہو کے کہتے تھے حضرت آپ کیوں انہیں کافر قرار دینے پہ ضد کرتے ہیں، جب یہ مسلمان اپنے آپ کو کہہ، آج بھی ایک فرقہ غامدیہ ہمارے درمیان موجود ہے، یہ مسٹر غامدی وہ بھی اسی فکر کے حامی ہے، کہتے ہیں جب کوئی اپنے آپ کو مسلمان کہے اسے کافر نہیں کہہ سکتے، چاہے وہ کتنا ہی کفر کر دے اور اسے کافر نہیں کہا جائے گا۔ یعنی کوئی شخص اگر بت کدے میں سجدہ کرے جا کر اور جا کر کہے میں تو مسلمان ہوں، تو یہ فرماتے ہیں ہم اسے کافر نہیں کہہ سکتے، اس لیے کہ وہ اپنا آپ کو مسلمان کہہ رہا ہے۔ تو جو اپنے آپ کو مسلمان بولے یہ عجیب منطق ہے، اگر مسلمان بولے اور کفر کرے، سجدہ بت کو کرے، تو کیا وہ مسلمان کہلائے گا؟ ایسا شخص مسلمان کہلانے کے لائق؟ مسٹر غامدی کہتے ہیں اگر کوئی کہے میں مسلمان ہوں تو اسے کافر نہیں کہا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت عطا فرمائے، عقل سلیم عطا فرمائے۔ عزیزان محترم، وہ صاحب بھی اسی فکر کے تھے، کھڑے ہو گئے۔ میں جانتا ہوں وقت زیادہ ہو رہا ہے، لیکن کیا یہ وقت واپس آئے گا کچھ نہیں پتا۔ سن لو، حضور کی ختم نبوت کی بات ہو رہی ہے، ہمارا وقت، ہم کیا تھوڑا سا وقت حضور کی ختم نبوت کے تحفظ کی ان عظیم کامیابیوں کو سننے میں صرف نہیں کر سکتے؟ تھوڑا سا وقت اجازت دیتے ہیں آپ مجھے بات کرنے کی؟ عزیزان محترم، وہ صاحب کھڑے ہوئے، انہوں نے کہا جناب آپ کیوں ضد کرتے ہیں کہ یہ کافر ہے، جب یہ کہہ رہے ہیں ہم مسلمان ہیں، کہ داڑھی ہماری جیسی، ٹوپی ہماری جیسی، نماز ہمارے جیسی، لباس ہمارے جیسا، عربی ہمارے جیسا، قرآن ہمارا پڑھتے ہیں، تو آخر کیوں ان کو کافر قرار دے رہے ہیں؟ علامہ عبد المصطفیٰ ازہری رحمت اللہ علیہ، اللہ کروڑا رحمت ان کی مرقد انور پر نازل فرما، آپ نے فرمایا اس کا جواب میں دیتا ہوں، بہت آسان سا جواب ہے، ابھی آپ ہی اس کا جواب دے دیں گے کہ ہم انہیں کیوں کافر کہنا چاہ رہے ہیں، ہم انہیں کیوں کافر کہتے ہیں اور کیوں کہلوانا چاہ رہے ہیں۔ آپ کھڑے ہوئے، آپ نے مرزا ناصر سے پوچھا جو قادیانیوں کا ہیڈ تھا، آپ نے کہا مرزا ناصر یہ بتاؤ کہ تمہارا جو نبی ہے جس کو تم نبی مانتے ہو، دعوے دار ہو تم کہ وہ ہمارا نبی ہے، اگر کوئی اس کو نبی نہ مانے تمہارے نزدیک کیا فتویٰ ہے؟
تمہارے نزدیک کیا فتویٰ ہے ایسے شخص کے لیے؟ تو مرزا ناصر نے کہا ہمارے نزدیک وہ کافر ہے. ہمارے نزدیک وہ جو ہمارے نبی کو نبی نہ مانے وہ ہمارے نزدیک کون ہے؟ کافر ہے. تو حضرت نے مڑ کر ان صاحب کی طرف جو اعتراض کر رہے تھے فرمایا آپ ان کے نبی کو نبی مانتے ہیں؟ اس نے کہا نہیں بالکل نہیں، میں تو سرکار کو آخری نبی مانتا ہوں، میں کسی کو سرکار کے بعد نبی نہیں مانتا، میرا ایمان ہے، میں ختم نبوت پر ایمان رکھتا ہوں، حضور علیہ السلام کے بعد کوئی نیا نبی نہیں ہوگا، قیامت تک نہیں ہوگا. اچھا آپ نے فرمایا آپ ان کے نبی کو نبی نہیں مانتے؟ ہرگز نہیں. مرزا ناصر صاحب یہ آپ کے نبی کو نبی نہیں مانتے تو آپ کے فتوے کے مطابق یہ کون ہوئے؟ اس نے کہا کافر. تو جیسے ہی اس نے کہا یہ کافر، وہ جناب چیخ پڑے، کہا میں کیسے کافر؟ تو خود ہی کافر، تو کافر ہوگا، میں تو مسلمان ہوں. فرمایا بس یہی بات ہے جو آپ نے اب مانی ہے، ہم پہلے سے منوانا چاہ رہے تھے آپ کو. یہی معاملہ ہے. الحمدللہ یہ ہمارا عقیدہ ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے محبوب اور آخری نبی ہے. حضور علیہ السلام کے بعد قیامت تک کوئی ماں ایسا بچہ نہیں جن سکتی جو بڑا ہو کے نبوت کا دعویٰ کرے. کوئی نیا نبی نہیں آئے گا، کوئی نیا نبی نہیں آئے گا. اس لیے کہ میرے آقا نے فرما دیا لا نبی یا بعدی، میرے بعد کوئی نیا نبی نہیں. ہاں اگر نبی آئیں گے قیامت سے پہلے تو پرانے والے آئیں گے. کون آئیں گے؟ حضرت عیسیٰ علی نبینا وعلیہ الصلوۃ والسلام. مگر وہ بھی اپنا کلمہ پڑھانے کے لیے نہیں آئیں گے، میرے آقا کے کلمے کی معاونت کے لیے تشریف لے کر آئیں گے، میرے آقا کا کلمہ پڑھانے کے لیے تشریف لے کر آئیں گے، حضور کے غلاموں کی مدد کرنے آئیں گے. مل کے لگائیے لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد زندہ باد. جناب قادیانی کافر قرار دے دیے گئے کس تاریخ کو؟ 7 ستمبر 1974. مگر تاریخ ابھی چل رہی ہے اور کہانی ابھی ختم نہیں ہوئی. کیا 74 میں قانون بننے کے بعد قادیانی ختم ہو گئے؟ کیا 74 میں قانون بننے کے بعد قادیانیوں کا زور ٹوٹ گیا؟ نہیں، بلکہ جو پہلے نہیں سننے میں آتے تھے اب تو محلوں میں پہنچ گئے. یہ آپ کے پڑوس میں حمیرہ ٹاؤن کے اندر قادیانیوں کا ایک ارتداد خانہ بنا کہ نہیں بنا؟ پہلے تھا، ہمارے دیکھتے دیکھتے بن گیا. اس کا مطلب ہے کہ قانون بننے کے بعد بھی قادیانیوں کو نقصان نہیں ہوا. اس میں دو باتیں کیوں نہیں ہوا. اس میں ایک بات تو یہ کہ مسلمان قانون بنانے کے بعد غفلت کی نیند سو گئے. انہوں نے قانون پر عمل درآمد اور اس کی پاسداری کا خیال نہیں رکھا. قانون تو بنوا دیا مگر اس پر عمل ہوا کہ نہیں ہوا اس کو کسی نے فالو اپ نہیں کیا. اس لیے انہوں نے اس سے طاقت پکڑی. اور دوسرے، ہمارے اندر سے دنیا کی طلب اتنی بڑھتی چلی گئی. ہمارے اندر ہم معاش میں اتنے پھنسا دیے گئے، ہم روٹی کپڑے مکان میں ایسے لگا دیے گئے، ہم پیٹرول اور ڈالر میں اتنے جھکا دیے گئے کہ ہمیں ایمان اور غیرت ایمان کا معاملہ ہی بھول گیا. آج آپ سے پوچھو بولے یار قادیانیوں کو بعد میں بات کرنا، پہلے بتاؤ دوپہر کا کھانا کیسے کریں. بولیے بات ہے کہ نہیں ہے؟ ہم دنیا میں اتنے لگ گئے کہ ہماری جو آئینی اور قانونی ذمہ داری اس سے غافل ہو گئے. آج ہمارا پڑوسی قادیانی بن گیا، یا پڑوس میں مکان بک رہا تھا، ہمیں پتا چلا یہ قادیانی خریدنے آ رہا ہے. ہم نے کیا ہمیں کیا مسئلہ، او بھائی کوئی بھی آئے،
ہمیں اپنی پڑی، تو اپنی نبیڑ، میں اپنی دیکھوں، ہم اس میں لگ گئے، ہم سب پیٹ کے اندر لگ گئے، ہم سب دنیا کے اندر لگ گئے، لیکن ہم نے اپنے آقا سے وفا کے تقاضے بھلا دیے، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ ہمارے محلوں میں قادیانی آتے چلے گئے، ہمارے کرایہ دار، اور یہ اتنے خبیث ہیں کہ عام کرایہ دار آپ نے 20,000 میں اپنا گھر دینا ہے، ان کا مشن ہے یہ تو آئیں گے علاقوں میں تو یہ 25,000 میں آفر کریں گے۔ اب بتائیے کوئی 20,000 میں نہیں آ رہا اور کوئی 25,000 میں کھڑا ہو تو دل کدھر بولے گا؟ طلب کیا کہہ رہی ہے؟ کیونکہ 20,000 کا بل بھی بھرنا ہے، بل بھی بڑھتا جا رہا ہے، آپ نے تو دین ایمان پوچھنا ہی نہیں ہے نا اس کا۔ میں کہتا ہوں ہندو کو گھر دے دو، کرسچن کو گھر دے دو، وہ اتنا برا نہیں، لیکن ذرا سوچو حضور کا کلمہ پڑھتے ہو اور حضور کے گستاخ کو فیسیلیٹیٹ کرتے ہو، ان کو سہولت کار بنے ہوئے ہو، کہاں گئی تمہاری غیرت؟ کہاں گیا تمہارا ایمان؟ آج کی گفتگو سن کے جاؤ تو خدا را کچھ اپنے اوپر سوچنا، توجہ کرنا ہے نا انشاءاللہ۔ آؤ دوبارہ تجدید وفا کرتے ہیں، آؤ عہد وفا کرتے ہیں، آؤ حضور علیہ السلام سے غلامی کا کلمہ دوبارہ پڑھتے ہیں، آؤ اپنا ایمان تجدید کرتے، پڑھو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یا اللہ ہمیں اس کلمے کی لاج رکھنے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ ہمیں اپنے محبوب کا سچا غلام بنا، یا اللہ ہمیں وحدہ لا شریک کہتے ہیں تو مولا غیر کے آگے سر جھکانے سے بچا، ہمیں اپنے در کا بھکاری بنا اور اپنے محبوب کے آستانے کا چاہنے والا بنا۔ آؤ آج وفا کر کے اٹھیں گے انشاءاللہ، وفا کا ارادہ کر کے اٹھیں گے، وفا نبھائیں گے انشاءاللہ، حضور کے گستاخ کو دنیا میں آسانی سے جینے نہیں دیں گے، قانون ہاتھ میں نہیں لیں گے، قانون ہاتھ میں نہیں لیں گے، مگر قانون ساتھ میں لے کے اس کا جینا حرام کریں گے انشاءاللہ تعالی، اور کر رہے ہیں آپ کی دعا سے، کر رہے ہیں آپ کی دعا سے۔ کراچی میں 3 جگہ ان کے مینار لگے ہوئے تھے، ان کے مراکز کے اوپر مسجدوں کی شکل بنائی ہوئی تھی، آج سے 1.5 سال پہلے تک تھی۔ آپ کو خوشخبری ہو، مبارک ہو، آج کراچی میں میری معلومات کے مطابق کوئی عمارت کے اوپر قادیانیوں کے مینار باقی نہیں رہے، الحمدللہ توڑ دیے گئے۔ خوش ہوئے مسلمان؟ آپ کو میں خوشخبری سنا رہا ہوں، یہ آج یہ تحریک جو ہم نے 1.5 سال پہلے کراچی سے شروع کی تھی، چند مقدمات قائم کیے، قانونی راستہ اختیار کیا، الحمدللہ اس کی برکت سے آج پاکستان کے کئی شہروں سے قادیانیوں کو ان کے ناپاک عزائم میں ناکام بنا دیا گیا، الحمدللہ الحمدللہ۔ یہ تھوڑے سے کرنے کی برکت ہے یار، غلاموں تھوڑا سا ذکر کرو گے تو مالک اتنا راضی ہو جائے گا، تھوڑا سا کام کرو گے تو مالک کتنی برکتیں عطا کرے گا، اگر سچی وفاداری نبھاؤ گے تو مالک کتنا کرم کرے، یہ تو اندازے سے بھی باہر۔ اب ہمیں علامہ خادم حسین رضوی سمجھ میں آتے ہیں کہ 4 سال میں وہ کیا کام کر کے چلے گا۔ واقعی بندہ مخلص ہو، بندہ مخلص ہو، بہادر ہو اور محبوب سے وفا نبھائے تو وقت کم بھی ہوگا تو 4 سال میں بھی 40 برسوں کی برکتیں نازل ہو جائے۔ بس ایسے ہی کام کرنا انشاءاللہ، محبوب سے وفا کرنی ہے، حضور کی ختم نبوت پہ پہرا دینا ہے، حضور کی عزت و ناموس پہ بھی پہرا دینا ہے انشاءاللہ۔ آئندہ جو ہم منائیں گے 7 ستمبر، اللہ نے زندگی دی آئندہ سال، تو انشاءاللہ ہم یہ خوشخبری سنیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے ان قادیانیوں کے ناپاک وجود سے اس پاک سرزمین کو پاک کر دیا ہے۔ اللہ کرے کہ وہ دن جلد آ جائے، مگر وہ دن اس وقت آئے گا جب دین تخت پر آئے۔ ابھی تو قانون دیکھو، دنیا کا قانون یہ بنا، یہ کافر ہیں، غیر مسلم ہے، شریعت کا قانون آ جائے تو یہ مرتد ہے، واجب القتل ہے، شریعت کی روح میں یہ مرتد ہے، واجب جو دین کا کلمہ پڑھ کر دین سے پھر جائے وہ باغی ہوتا ہے، اور باغی کی سزا موت ہے۔ آرٹیکل 6 پاکستان، اگر پاکستان کے آئین کو کسی نے بغاوت کی تو سزائے موت۔ ارے آئین پاکستان کیا قرآن ہے؟ آئین پاکستان کیا حدیث ہے؟ نہیں۔ جب آئین پاکستان قرآن و حدیث نہیں لیکن اس کا باغی
موجب قتل ہے تو بتاؤ جو قرآن کی حدود سے باہر چلا جائے اس کی سزا کیا ہونی چاہیے؟ اس کی سزا کیا ہونی چاہیے؟ من سب نبیًا، یہ معنی ہے اس کے، من سب نبیًا، جس نے محبوب سے وفا نہیں کی، دغا کی، پھر اس کا دنیا میں جینا جائز نہیں ہے۔ اللہ ہمیں وفاداری نبھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہمیں سرکار علیہ السلام کا سچا وفادار بنائے۔ آج دائے ختم نبوت، بھئی ایسے جھوم کے نعرہ لگاؤ کہ بغیر مائک کے بھی آواز پورے محلے میں پہنچ جائے۔ تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، من سب نبیًا، من سب نبیًا، من سب نبیًا، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا، بڑے خاک ہو جائیں جل جانے والے، وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔